آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، جس طرح پاکستان کو آج محبوس کر کے، دھرتی ماں کو مقید کر کے، جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا، علمان پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا. زندہ قومیں، آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں، یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدلیہ ہے، اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. آج ایک ڈونلڈ لو نے، ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے، ہمارے ایمبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا، غلام ہیں ہم امریکہ کے، آج سے نہیں، اس وقت سے غلامی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا. اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نہ، ان کو پاوا سلاسل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا، وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی، بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان. اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو، وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سارے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم، اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے، لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہنری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو. اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو. اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے، پاوا سلاسل کیا ہوا ہے. اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشل سیکریسی ایکٹ. وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی، اس میں کون سی سازش ہے؟ بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے. کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو، حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں، تم ریاست کے ملازم ہو، تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے، جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا، اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے، جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں. جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، اسمبلیاں بناتی ہیں، اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے، یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان ہے، اس میں نہ عدلیہ ہے، اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے، اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے.
سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، عوام کے ساتھ کرنی ہے، اور عوام ہی ریاست ہے۔ ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے، ہم نے ریاست کو حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے، اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کے۔ آئیے یہ ہے ہمارا، سو یہ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو۔ یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان، یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ایک ذیلی ادارہ ہے، یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ انہوں نے بارڈرز کی حفاظت کرنی ہے، یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلفشار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں۔ اور جو حکومت ہے، حکومت وقت، وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے، آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور ہم نے ریورس کر دیا ہے، پینڈولم کو سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی وردی والے کی۔ تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا، ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا۔ پھر اگر خاکی وردی والے نے ہم پر غلام مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے، تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا، اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا، اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے، اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے، تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے۔ پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے۔ آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے، عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے، مخلصی کرتی ہے، رہا نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ ایمان مزاری کی بات کی گئی، چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے، اور بار 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 احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے۔ خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں، تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اسے لے بھی میں آیا تھا کہ اسے میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا۔ تو یہ دیکھیں، خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے۔ یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے، اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں۔ او بھائی، جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے، اس ملک کا دل کی دھڑکن ہوتا ہے، عوام کی جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے، کیوں وہ مر جاتا ہے؟ کیوں وہ مار دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ اس وقت کہ جب آپ کا پورا نظام کیپچرڈ ہے، آپ کا ملک کے اندر آئین اور جو قانون لاپتہ ہے، جہاں پہ عدالتیں غیر فعال ہیں، جہاں پر ہر طرف گمنام پہرے ہیں، ہم یہ سلسلہ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ حسین شہید سہروردی، پاکستان کے وزیر اعظم اور مایا ناز سیاستدان، ان کو ان جرنیلوں نے غدار کہا۔ انہوں نے ہمارے آج یہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان، جس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا، آج اس کو غدار کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ولی خان، باچا خان، بھٹو، جو بھی عوامی امنگوں کا ترجمان تھا، اس کو یہ غدار کہتے رہے۔ میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے فضاؤں کو دیکھ لیں،
मैं भावलपुर गई, वहां पे रेगिस्तानों को देखा। आप यहाँ की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलूचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे पे देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। तो फिर हर जगह पे आपका कब्जा है। पाकिस्तान की सियासी अशरफिया और पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया के इस गठजोड़ को हम मुस्तरद करते हैं। जिंदा है। इन्होंने इस निजाम को एक अस्करी निजाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? आप पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप दें कि इधर से फंड्स आ रहे। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, आप लॉ मिनिस्टर भी हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो आपने हर अदारे के अंदर से, आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बार के गद्दारों को भी, जिन्होंने बुकला तहरीक में आपको बेचा, जो आज बुकला को तकसीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। फिर पीडीएम के जमातों के अंदर वो कानून साजी की आपने कि आज जमहूरियत भी शर्मिंदा है। आपने पाकिस्तान के अंदर इन सब को इकट्ठा करके सियासी अमल को रोक के आपने एक मुतवाज़ी निज़ाम बेआइन कायम किया गया है आपके मुल्क में। और मैं अपनी वकला बरादरी को, मैं अपने गयूर वकला साथियों और बहनों को भी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में, मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि अपनी सफों के अंदर आप काली भेड़ों को तलाश करें, और कभी आपने उनके ऊपर एतमाद नहीं करना। इस वक्त आप याद रखिएगा, आप लोगों ने ये याद रखना है। प्लीज मेरी दरखास्त है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक अदारा बचा है कि जो मुजामत कर सकता है, सिर्फ